صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آج یہ وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمان سے جڑے، مومن سے جڑے، عاشق رسول سے جڑے، جبکہ حالات یہ ہیں کہ قوم جو ہے روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے، قوم کی بچیاں ارتداد کے فتنے تک پہنچ رہی ہیں، قوم کی بچیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہی ہے۔ کیا ہم بیٹھ کر کے غور نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر! اندازہ فرمائے اگر ہم اسی طرح فرعونیت میں مبتلا رہیں گے تو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ کے بندو، آؤ اب حضور کی امت کے لیے کچھ سوچو، کچھ پلان کرو، کچھ غور کرو۔ مفتی صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا کہ لوگ جو وہ سلسلوں کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں، سلسلوں کے علاوہ لوگ برادریوں کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں۔ برادریوں کا حال یہ ہے، وہ پٹھان ہے، وہ مغل ہے، وہ انصاری ہے، اور وہ رنگریز ہے، اور وہ شیشگر ہے، اور وہ جو ہے منیار ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آپ آج حالات یہ ہیں، بچیوں کے بھاگنے کے پیچھے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں اپنی برادری میں رشتہ کروں۔ دو چیزوں کا بھوت سوار ہے لوگوں کو کہ میں اپنی برادری میں رشتہ کروں اور دوسرا میں رشتہ کروں تو مالدار سے کروں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، برادری کا اعتبار کتنا ہے۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، دو معنی اس کے نکل سکتے ہیں، معنی تو کئی نکل سکتے ہیں، اس لیے کہ حضور کی گفتگو ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ لیکن اس کی دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر ایک کہ تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی نسب پہ گھمنڈ کرنے والوں گھمنڈ نہیں کرنا، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ جو مٹی سے پیدا ہو اس کو گھمنڈ کرنے کا حق کیا ہے؟ جو مٹی سے پیدا ہو اس کو تکبر کرنے کا حق کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کون سا ایسا انسان ہے جو مٹی سے پیدا نہیں ہوا؟ جب مٹی سے پیدا ہوئے ہو تو مٹی کی اوقات کیا ہے، مٹی کی حیثیت کیا ہے؟ مٹی بن کے رہو، ہم خاک ہے اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک ہے اور جو خاکی بن کر کے رہتا ہے اللہ اس کو عروج عطا کرتا ہے، اور جو گھمنڈ کرتا ہے پھر اس کو ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے۔ تو گھمنڈ مت کرو نسب پر، تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو، یعنی تم میں کوئی ذلیل نہیں ہے کیونکہ تم سب آدم کے بیٹے ہو۔ جو نبی کا بیٹا ہو وہ ذلیل کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کا بیٹا ہو وہ رسوا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم سوال نبی ہو، حضرت آدم کی اولاد ہونے کے اعتبار سے آدم کے بیٹے ہو۔ میرے بھائیوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں، 30 سال تک مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، 35 سال تک بیٹیاں بٹھا کے رکھتے ہیں۔ ہم پٹھان ہیں تو پٹھانوں میں دیں گے، ہم شیخ ہیں شیخوں میں دیں گے، ہم مغل ہیں مغل میں دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ریکوائرمنٹ اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ ہم لوگ پھر بچی کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور مناسب رشتہ نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بستر پہ سسکیاں لینے میں مجبور ہوتی ہے اور عمر بڑھنے کے بعد پھر رشتے آنا ہی بند ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر شریف ہے تو سسکیاں لے کر بستر پر تڑپتی رہتی ہے، اور تھوڑی سی بے باک ہے تو کسی کا بھی ہاتھ پکڑ کر چلی جاتی ہے۔ آپ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا رسول اللہ کے گھرانے سے بڑھ کر ہمارے یہاں شرافت ہے؟ اللہ اکبر! ہماری ساری شرافتیں مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ ہے۔ جب اللہ کے رسول ایک کنیز کو شرف بخش سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں اللہ کے رسول ایک کنیز کو شرف بخش سکتے ہیں۔ اب وہ کنیز نہیں ہے، کہنے کو کنیز ہے لیکن کنیز نہیں ہے، وہ تو ہم سب کی ماں ہے، ام المومنین ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ رسول اللہ کی اولاد کی ماں دو بیویاں ہی بن سکی، ایک تو ام المومنین سیدہ خدیجہ ہیں، اللہ اکبر، جو ملکہ تجار تھی، اور دوسری ایک کنیز ہے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ اکبر! حضور کی کنیز ہے
ہے لیکن حضور کے شہزادے کی ماں بن گئی ہے۔ اللہ اللہ، جب حضرت سیدنا امام حسین کا نکاح حضرت شہربانوں کے ساتھ ہوا تو کسی نے تانا دیا، واہ حسین، اللہ اکبر، تم نے ایک کنیز کے ساتھ نکاح کر لیا، ایک کنیز کو آزاد کر کے اپنی بیوی بنا لیا۔ تو اس وقت امام حسین نے کہا، میں نے کون سا نیا کام کیا ہے؟ جو میرے نانا نے کیا تھا وہی میں نے بھی کیا ہے۔ نانا نے جب کنیز کو ام المومنین بنا دیا، توجہ، نانا نے کنیز کو ام المومنین بنایا اور نواسے نے کنیز کو آزاد کر کے ام الائمہ بنا دیا، ام السادات بنا دیا۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر، یہ ہے اسلام کا نظریہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، حالانکہ وہ نسب میں بہت اعلیٰ تھی، اللہ اللہ، جن کا ذکر ہو رہا ہے، مگر میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اگر ہندوستان کے اس ماحول میں سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچیں گے تو آنے والے حالات بڑے دردناک ہوں گے۔ دولت مند مت دیکھو بلکہ دینداری دیکھو، نسب مت دیکھو بلکہ شرافت دیکھو۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے، ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے، جو مومن ہے، رسول اللہ کا عاشق ہے، وہ اپنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی سے کسی نے پوچھا تھا، سلمان تیری برادری کیا ہے؟ تو سلمان فارسی نے کہا تھا، انا محمدی محمدی محمدی، اللہ اکبر۔ اسی لیے حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں، میرا نسب پوچھتے ہو، میں محمدی ہوں، میں محمدی ہوں۔ علامہ جامی نے اسی لیے کہا تھا، بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ درائی ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں چیزیں نیز، کہتے ہیں کہ اس کی اولاد کہلانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، عاشق رسول بن جانا بہت بڑی بات ہے، عشق کا بندہ بن جانا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یہاں پر مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جس کو میں علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کی تحریر کے سہارے اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام میں ایک صحابی تھے، ان کا نام جو ہے وہ سعد بتایا جاتا ہے، اور بھی مختلف لوگوں نے ناموں میں اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال نام جو بھی ہو، مگر ان کا حلیہ جو بیان کیا گیا ہے کہ موٹے موٹے ہونٹ ہیں، بڑے بڑے دانت ہیں، حبشی النسل ہیں، اور وہ بہت جو وہ جسمانی اعتبار سے لہیم شہیم اور بڑے بہادر انسان ہیں، لیکن بہت بھولے بالی طبیعت کے تھے، بہت بھولے سے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام ان سے اکثر مزاح فرمایا کرتے تھے، مذاق کر لیا کرتے تھے میرے آقا اپنی شان کے مطابق۔ اب آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی سوچ کر کے کہ حضور بھی مذاق کرتے تھے۔ ہاں، مذاق کرنا سنت ہے اور مذاق اڑانا حرام ہے۔ ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مذاق اڑانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، مذاق کرنا سنت ہے۔ مذاق اڑانے میں اور مذاق کرنے میں فرق کیا ہے؟ مذاق کرنا اس کو کہتے ہیں کچھ ایسی بات کہہ دی جو جھوٹ بھی نہیں ہے، آپ نے بھی ہنس لیا، اس نے بھی ہنس لیا، دونوں خوش ہو گئے، محبت بڑھ گئی، اس کو کہتے ہیں مذاق۔ اور ایک مذاق اڑانا، کسی کی تذلیل کرنے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے، اس کی ہنسی اڑائی جائے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، یہ حرام ہے۔ اس لیے مذاق کیا کرو، مذاق اڑایا نہ کرو۔ دراصل یہ منہ لٹکا کر بیٹھنے کی بدعت ابھی 50 سال سے ایجاد ہوئی ہے، ورنہ ہمارا ہر بزرگ زندہ دل ہوتا تھا، مزاح کرنے والا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، اگر میں یہ چیپٹر کھولوں نا کہ بزرگوں نے کس طریقے کی مذاق کی ہے تو اس پر ایک طویل تقریر تیار ہو جائے گی، لیکن مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی۔ اللہ اکبر، سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک لوتا پوتا تھا، بہت منت مرادوں کے بعد دعا کی تھی تو مولانا حامد رضا صاحب حجت الاسلام رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام رکھا گیا ابراہیم رضا جیلانی میاں۔ اور اعلیٰ حضرت کو پوتے کی خوشی تھی کہ جب پوتے کی ختنہ کی تو ہندوستان بھر کے علماء کو مدعو کیا تھا جو ان کے تعلقات میں تھے، اور پھر اللہ اکبر جو مدرسے میں طلبہ پڑھتے تھے ان طلبہ کے لیے اہتمام یہ کیا تھا کہ بنگال کے طلبہ کے لیے اس دن بنگال کا بنگالی کھانا بنایا تھا، یوپی کے طلبہ کے لیے یوپی کا کھانا بنایا تھا، بہار والوں کے لیے بہاری کھانا بنایا تھا، مہاراشٹر والوں کے لیے مہاراشٹریان، گجرات کے طلبہ کے لیے گجراتی کھانا۔ یعنی امام احمد رضا بہت مالدار آدمی تھے، شاید آپ کو نہیں پتا ہو، وہ جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے جو جج تھے شجاعتیار خان صاحب، وہ بہت بڑے جو ہے وہ شش ہزاری منصب پہ فائز تھے۔ میں بات اب دور نکلتی جا رہی ہے، میں اس طرف جاؤں گا تو لمبی ہوگی، برحال وہ بہت مالدار تھے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جتنے مدرسے کے طلبہ تھے اس وقت میں ہر طالب علم کو 5-5
روپیہ نذرانہ بھی دیا جا رہا تھا. 5 روپیہ نذرانہ اس دور آج سے 1 صدی پہلے کی بات. یہ سمجھ لے, اگر میں مبالغہ نہ کر رہا ہوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ 5 روپیہ نذرانہ کم سے کم 25,000 کے مترادف تو ہونا چاہیے. یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں. اس کے بعد کسی کو شیروانی دی گئی, کسی کو جبہ وغیرہ وغیرہ, اتنا سب اہتمام کیا. لیکن جب ختنہ کا وقت آیا تو امام اہل سنت کمرے سے نکل گئے. یہ بزرگوں کی مزاح کی بات کر رہا ہوں, کتنے زندہ دل تھے وہ لوگ. کمرے سے نکل گئے تو ان کے بڑے قریبی دوست تھے حضرت علامہ وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمت اللہ علیہ, بہت. اور دوستوں میں علامہ ہو, مفتی ہو, شیخ الحدیث ہو, دوستوں کے ساتھ تو آدمی دوست ہی رہتا ہے. تو جب کمرہ چھوڑ کے جانے لگے تو محدث سورتی نے پوچھا, حضرت پوتے کے لیے اتنا اہتمام کیا اور جو ہے وہ اب وقت آیا ختنہ کا تو کمرہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو امام نے مسکراتے فرمایا کہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے, مجھے بہت ڈر لگتا ہے ختنہ کے وقت, اس لیے میں کسی کی ختنہ کے وقت رکتا نہیں. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں. اور پھر عذرائے مزاح کہتے ہیں اپنے وقت تو مجبوری تھی اس لیے بیٹھ گئے تھے. اندازہ فرمائیے, ہمارے اسلاف تھے, ہمارے بزرگ تھے, ہمارے اسلاف تھے, ان کی زندگیاں اس لیے کہ زندہ دل جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زندہ دلی کے ساتھ جیتے ہیں. یہ جو منہ لٹکا کے بیٹھنے کی بدعت ہے نا, جن کو کچھ آتا جاتا نہیں, وہ تقوی جھاڑنے کے لیے, ورنہ ہمارا ہر بزرگ زندہ دل تھا. ایک مرتبہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں جب وہ مہمان آئے تو حضرت نے, سردی کے دن تھے, آپ نے داماد سے اور خادم بھی دیکھا, خالد میاں کمبل کا انتظام کیجئے, مہمان آئے. تو خالد میاں نے کہا حضور آپ کے مہمانوں کے لیے میری جان بھی حاضر ہے. تو مفتی اعظم نے فرمایا نہ تمہاری جان اوڑھنے کے قابل آئے گی نہ بچھونے کے قابل آئے گی, ان کو کمبل کی ضرورت ہے, کمبل لا کے دیجئے. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اتنے, یعنی ہمارا ہر بزرگ زندہ دل تھا. اگر یہ بات میں کروں اب ہمارے آقا تو پھر ہمارے آقا ہیں. ایک بوڑھی عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس, کہا یا رسول اللہ دعا کر دیں کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی, کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. دیکھو شادی کی بات ہے اور پھر کیسی بات مذاق کی نکل آئی, سبحان اللہ, شادی کا موقع ہے اور بات مذاق. حضور نے فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. اور وہ بڑھیا گئی اور جا کر حضرت سیدہ عائشہ کے پاس خوب رونے پیٹنے لگی, میں جوان کیوں نہیں مر گئی, میں بچپن میں کیوں نہیں مر گئی, میں بڈھی کیوں ہو گئی. حضور کہتے ہیں کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی. تو آقا علیہ السلام کے نے سنا تو میں بڑی بھی, میں نے یہ کب کہا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گی, میں نے تو یہ کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. یعنی جب بھی کسی کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو بڑھاپے میں نہیں, ہر بڈھے کو پہلے جوان کیا جائے گا, جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک دیہاتی آئے, ایک دیہاتی آ کے اس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے اونٹ عطا فرمائیں, اونٹ. حضور نے میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. انہوں نے کہا حضور مجھے اونٹ دیجئے. آقا فرماتے ہیں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. آقا نے, انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ اس کو بہت پالنا پڑے گا, بڑی محنت کرنی پڑے گی, حضور آپ مجھے اونٹ دیجئے. حضور نے مسکرا کے فرمایا اللہ کے بندے وہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. تو یہ حضور علیہ السلام اس طرح مزاح فرماتے تھے. بہرحال لیکن اس مزاح میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا تھا, خلاف شان نہیں ہوتا. میرے آقا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالی. اسی لیے ہمیں بھی زندہ دلی کے ساتھ رہنا چاہیے. اچھے خوش رہو, جوڑنے کی کوشش کرو, توڑنے کی کوشش نہ کرو. اور اللہ رسول کو جوڑنے والے, گھر میں لوگوں کو جوڑو, محلے میں لوگوں کو جوڑو, خاندان میں لوگوں کو جوڑو. جوڑنا اللہ کو پسند. اور یہ اہل حق کی نشانی ہے جوڑنا. ایک دن فرعون کے پاس شیطان آیا اور وہ کہتے ہیں نا چور چور کھلیرے بھائی. شیطان آیا, آنے کے بعد فرعون سے کہتا ہے فرعون تو خدا بن بیٹھا. کہا یہ تیری مہربانی, یہ تیری مہربانی ہے. کہا اچھا مجھے سب نے خدا مانا, تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں تو نہیں مانوں, میں نے تو نہیں ماننا تجھے. تو کہا کہ میں کروں کیا جو تو خدا مانے؟ تو کہا کہ میں نے 2 باتیں کرنی ہیں آپ سے, اگر 2 باتیں پوری کر دو تو خدا مانوں گا. تو کہا کیا؟ کہا پہلا تو یہ کہ یہ جو سامنے درخت ہے اس پہ انار لٹک رہا ہے, اس کو توڑ کے بتا.
فرعون نے تو بہت خوش ہوا، اتنا بڑا شیطان اتنا آسان سوال کر دیا میرے خدا ماننے کے لیے، تو میرے لیے تو بہت آسان ہے۔ اس نے اٹھایا اور جھٹ سے توڑ دیا اور کہا دیکھو بھائی تمہارا ایک مطالبہ تو پورا ہو گیا، دوسرا کہا اس کو جوڑ دے۔ ایسے جو کرنا یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا باطل توڑ تو سکتا ہے، جوڑ نہیں سکتا۔ حق کی نشانی ہے جوڑنا۔ حضور نے چاند توڑ کے چھوڑا نہیں، توڑا بھی اور جوڑا۔ نعرہ حالانکہ ابو جہل کا مطالبہ صرف توڑنے پہ تھا، جوڑنے پہ نہیں تھا۔ اس نے باطل پہ تھا نا، اس کی فکر تھی توڑنا، اس نے توڑوا تو دیا۔ حضور نے اس کے مطالبے پہ توڑا اور اپنی مرضی سے جوڑ کر کے بتایا کہ ہم لوگ اللہ اکبر ان کے مطالبے پہ توڑا ہے لیکن اپنی مرضی میں جوڑا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جوڑا۔ اس لیے اگر حضور سے جڑنا ہے تو لوگوں کو جوڑ کے حضور کو سے جوڑو، انشاءاللہ یہاں بھی ان کے کرم سے جڑو گے، وہاں بھی ان کے کرم سے جڑو گے۔ نہ برادریاں دیکھو، نہ تنظیمیں دیکھو، نہ تحریکیں دیکھو، نہ سلسلے دیکھو، بس یہ دیکھو کہ مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری ہے کہ نہیں ہے۔ جہاں رسول اللہ کی وفاداری ہے اس کے لیے جتنی قربانی دینی پڑے اتنی قربانی دو۔ بلکہ ہمارے بزرگ جو واقعی بزرگ تھے، جو سچے بزرگ تھے، ان لوگوں کی فکر یہ تھی کہ سرکار بابا فرید ملت و دین، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرید آیا۔ مرید ہوتے ہیں، اور مرید نے کہا کہ حضور میں لوہار ہوں، غریب آدمی ہوں، آپ کو کوئی بڑا تحفہ نہیں دے سکتا، بہت چھوٹا تحفہ لے کر آیا ہوں، قبول کریں۔ مرشد نے کہا کیا لائے ہو؟ کہا حضور قینچی بنا کر کے لایا ہوں، قینچی قبول فرما لیں۔ بابا تو لوہار ہے، کیا صرف قینچی بنانی آتی ہے، تجھے سوئی بنانا نہیں آتی؟ کہا حضور میں تو سوئی بنانا بھی جانتا ہوں۔ کہا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس قینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو۔ ہم قینچی والے نہیں سوئی والے ہیں، کیونکہ قینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ہم ایک کے دو کرنے والے لوگ نہیں، دو کو ایک کرنے والے۔ میرے بھائیوں یہ اپنا مسلک ہے، یہ اپنا مذہب ہے۔ امام اہل سنت نے کیا کہا؟ ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں۔ پوری امت حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ لمبی تقریر میں نے کہا تھا نہیں کر سکوں گا، 2-4 منٹ میں وہ بات سن لے جو شروع کیا تھا۔ تو وہ جو صحابی تھے حضور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور اچھا ایک بات اور بتاؤں، حضور علیہ السلام کی کوئی سنت اگر لوگ بھول جائیں، لوگ کسی سنت کو بھول جائیں، سب چھوڑ دیں، اس وقت جو اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ کرے گا اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری ایسی سنت کو جس کو لوگ بھول گئے ہوں یا چھوڑ دیے ہوں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب امت میں فساد پیدا ہو جائے اور اس وقت کوئی میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے، اسے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہر بندے سے ایسا پیار کرتے تھے کہ جس سے پوچھا جائے کہ حضور سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں تو ہر آدمی کہتا تھا کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی صدیق اکبر سے پوچھو کہ حضور سب سے زیادہ کس کو چاہتے ہیں، اور صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے، فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے، عثمان غنی کہتے ہیں مجھے، مولا علی کہتے ہیں مجھے، سعد کہتے ہیں مجھے، سعید کہتے ہیں مجھے، طلحہ کہتے ہیں مجھے، زبیر کہتے ہیں مجھے، خالد کہتے ہیں مجھے، ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے۔ گویا کہ حضور سب کو یوں پیار دیتے تھے، اس لیے کہ جو دریا ہوتا ہے نا، دریا اس کے کنارے بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ ہاں، دریا کے کنارے ایک آدمی جو وہ جگہ نہیں بھرتا، بہت وسیع ہوتا ہے دریا کا کنارہ۔ تو جو دنیا کا دریا اس کا کنارہ اتنا وسیع ہے تو جو رحمت کا دریا ہے اس کے کنارے کتنے وسیع ہیں۔ ہاں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان، بلکہ